اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا ضبط کے لحاظ سے 11واں درس ہے اور کتاب کے لحاظ سے الدرس الخامس ہے۔ آج موضوع بحث اصناف اعراب ہے، یعنی اعراب کی قسمیں۔ اسم معرب کی تعریف اور اسم معرب کا حکم ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اور اسم معرب کے اوپر جو اعراب داخل ہوتے ہیں ان اعرابوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس اصناف اعراب کو پڑھیں۔ میں اعراب کی چند صورتیں آپ دوستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اعراب کی کل 4 صورتیں ہیں۔ یا تو اعراب ظاہری ہے یعنی لفظی ہے، جاء زیدون، رأیت زیدان، مررت بے زیدین۔ اب دیکھیے اس کے اوپر زیدون زیدین یہ تلفظاً لفظاً ہم ان اعراب کو پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب لفظی اور اعراب ظاہری۔ دوسرا اعراب فرماتے ہیں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں اس کے اوپر رفع بھی ہے، نصب بھی ہے، جر بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ نظر اعراب نہیں آتا، اگرچہ یہ بھی معرب کی اقسام میں شامل ہے۔ جیسے جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بے موسیٰ۔ تیسرا اعراب ہے اعراب نیابتی۔ نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں رفع ضمہ کے ساتھ آنا چاہیے اس رفع اعراب کے بدلے میں حرف واو آ جاتا ہے۔ جہاں نصب آنا چاہیے نصب کی جگہ اس کی نیابت میں الف آ جاتی ہے۔ جہاں رفع یعنی جر کسرے کے ساتھ آنا چاہیے اس کسرے کی نیابت میں یا آ جاتی ہے۔ جیسے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب انشاءاللہ اس اصناف اعراب میں پڑھیں گے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں۔ جاءنی ابو کا، اب دیکھیے جاء فعل ہے، ابو کا یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب اس رفع کی جگہ کیا ہے؟ ابو واو ہے۔ اب دیکھیے واو نائب ہے نیابت رفع کی، اعراب کی نیابت میں ہے۔ رأیت ابا کا، اب رأیت فعل بفاعل ہے، ابا یہ مفعول ہے اور منصوب ہے، لیکن اس کی نصب فتح کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن اس نصب کی جگہ الف نیابتاً آ چکا ہے، اب اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب نیابتی۔ مررت بے ابی کا، اب دیکھیے با جار ہے، جر کسرے کے ساتھ آنا چاہیے لیکن ابی اب یا ہے، اب اس کسرے کی نیابت میں یا آ چکی ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب نیابتی۔ پس پہلا اعراب لفظی، دوسرا اعراب تقدیری، تیسرا اعراب نیابتی۔ ایک چوتھا اعراب بھی ہے جس کو اعراب محلی کہا جاتا ہے۔ یہ اعراب محلی کیا ہے؟ اعراب محلی کا مطلب یہ ہے جہاں اعراب ظاہری آنا چاہیے اس کی محل کے اوپر، یعنی جہاں اعراب آنا چاہیے اور آتے ہیں وہ ظاہری طور پر اعراب نہیں آتا بلکہ جملے کی شکل وہاں آ جاتی ہے۔ اس جملے کی صورت کو، اس جملے کی شکل کو، اس جملے کے اندر والے حصے کو ہم اعراب محلی شمار کریں گے۔ مثلا اسماء مبنیات، یہ مبنیات جتنے بھی ہیں ان کو ہم اعراب محلی دیں گے، چونکہ یہ اعراب ظاہری کو تو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، نہ یہ اعراب تقدیری کو قبول کرتے ہیں، نہ یہ اعراب نیابتی کو قبول کرتے ہیں، نہ اعراب ظاہری کو۔ پس اسماء مبنیات کو ہم اعراب محلی دیں گے۔ جیسے ہوا زیدن، اب دیکھیے ہوا مبتدا ہے، زید خبر ہے، اب مبتدا مرفوع ہی ہوتا ہے لیکن ہوا اسم ضمیر ہے، یہ اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا، اب کیا کہیں گے؟ ہوا محلاً مرفوع ہے، اب محلی اس نے اعراب کو قبول کیا ہے۔ بس اسماء مبنیات محلی اعراب لیتے ہیں۔ اب جملہ بھی کہتے ہیں محلی اعراب لیتا ہے، جملہ محلی اعراب۔ مثلا سعید یقرأ الکتاب،
اگر پورا جملہ پڑھے تو یوں ہو جائے کانا سعیدن یقرأ الکتاب. کانا فعل ناقص ہے، سعیدن کانا کا اسم ہے، چونکہ کانا اسم کو رفع دیتا ہے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اب اس کی خبر کون سی؟ آگے والا جملہ یقرأ الکتاب. یقرأ فعل ہے، ہوا کی ضمیر فاعل ہے، کتابہ مفعول ہے. یقرأ پورا جملہ فعلیہ یہ خبر ہے کانا کے لیے. اب یہ جملہ کیا کہیں گے؟ محلن منصوب ہے اس کانا کے لیے، یعنی کانا کی خبر ہے. اب جملہ بھی بس اسماء مبنیات بھی محلی اعراب لیتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہو یہ بھی محلی اعراب لیتے ہیں. آگے ہے ایک شبہ جملہ، کہتے ہیں شبہ جملہ بھی اعراب محلی لیتا ہے. مثلا انفقت من مال عنده، میں نے اس کے مال سے خرچ کیا ہے. اب دیکھیے انفقت فعل و فاعل ہے، من مال، من جار ہے، مال مجرور، یہ جار مجرور متعلق انفقت فعل کے ہے. آگے جو عنده یہ ظرف ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ جملہ. اب یہ ظرف یہ شبہ جملہ صفت ہے اس مال کے لیے، چونکہ مال موصوف ہے، یہ شبہ جملہ اس کی صفت ہے. صفت اور موصوف کا ایک اعراب ہوتا ہے. بس عنده محلن، یہ شبہ جملہ محلن مجرور ہے. پس چوتھا اعراب محلی ہے. اس محلی اعراب میں محلی اعراب تین صورتوں میں آ سکتا ہے، یا اسماء مبنی میں محلی اعراب ہوگا، یا جملے میں محلی اعراب ہوگا، یا شبہ جملے میں محلی اعراب استعمال ہوتا ہے. آپ دوستوں نے ان اعرابوں کی صورتیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. بس اگر اول سے ہم شروع کریں تو کل اعراب کی کتنی صورتیں بن گئی؟ 4 صورتیں. اعراب ظاہری، اعراب تقدیری، اعراب نیابتی، اعراب محلی. لیکن مبنیات کے ساتھ کچھ اور بھی اعراب کا یعنی تخصیص دی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں مبنی بر ضم، جیسے ہے سو. اب دیکھیں ہے سو مبنی ہے، آخر میں اس کے پیش اسے مبنی بر ضم بھی کہا جاتا ہے. بعض اوقات مبنی بر فتح ہوتی، جیسے اینا، اینا حرف ہے، اس کے آخر میں زبر ہے، اسے مبنی بر فتح کہا جاتا ہے. یا مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے، جیسے مین. اب دیکھیے اس کی نون ساکن ہے، اس وجہ سے ان کو مبنی بر سکون بھی کہا جاتا ہے. لہذا کچھ اعراب جو خاص مبنیات کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ، وگرنہ اصلی اعراب جو ہیں ہمارے پاس کل یہ 4 ہیں. ان 4 صورتوں میں اعراب داخل ہوتا ہے. امید ہے اس مطلب کو آپ دوستوں نے سمجھا ہوگا. آئیے ہم اصلی مطلب کی طرف واپس آتے ہیں. ہم اصناف اعراب کو پڑھ رہے تھے. اصناف اعراب یعنی اعراب کی قسمیں، کل 9 قسمیں ہیں اصناف اعراب کی. ان 9 قسموں میں سے آج ہماری پہلی قسم ہے. پہلی قسم ہے اسم مفرد صحیح کا اعراب، یعنی ایک ایسا اسم جو مفرد ہے، جیسے زیدن. صحیح ہے، صحیح سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے صرف میں پڑھا ہے. صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں کوئی حروف علت نہ ہو، جیسے زیدن. اب دیکھیں حروف علت و الف یا اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں. اس کا اعراب ہے رفع ضمہ کے ساتھ، ناصب فتح کے ساتھ، جار کسرے کے ساتھ. جا زیدن، ریت زیدن، مررت بزیدن. جا زیدن رفع ضمہ کے ساتھ، ریت زیدن ناصب فتح کے ساتھ، مررت بزیدن جار کسرے کے ساتھ ہے. اب ہمارے پاس ایک اور اسم بھی ہے جس کو کہتے ہیں جاری مجرا صحیح، یعنی صحیح کا قائم مقام. ایک ایسا اسم جو صحیح کے قائم مقام میں ہے اگرچہ خود صحیح نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا اسم موجود ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے، حرف علت کا ما قبل ساکن ہے. اس کو ہم یہی صحیح والا اعراب دے دیں گے، جیسے زبیون ہے، دل ون ہے. اب دیکھیے آخر میں لام الفعل کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا ہے زبیون میں، اس کا ما قبل با ہے، وہ ساکن ہے. دل ون میں آخر میں واو ہے، وا کا ما قبل ساکن ہے. اب ان کا اعراب یہی ہے. جا مثلا زیدون زبیون دلون، رأیتو زیدان زبیان دلون. اسی طرح مررتو بے زیدین زبین دلون. کہتے ہیں ان سب کا اعراب ایک ہی ہے. ایک تیسرا اسم بھی ہمارے پاس جس کا نام ہے جمع مکسر. اب معلوم ہے جمع مکسر کسے کہتے ہیں.
جمع مکسر جیسے راجلن، اب راجلن کی واحد کی بنا جب ٹوٹ جاتی ہے اس کے ساتھ آگے الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، لام کا اضافہ بن جائے گا رجالن، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر کا معنی یہی ہے جس کی مفرد کی یعنی واحد کی بنا ابتدا وہ ٹوٹ کر آگے چینج ہو جائے، جیسے رجالن۔ اب کہتے ہیں اس رجالن کا اعراب بھی یہی اسم مفرد والا ہے، جیسے جاءنی رجالن، رہے تو رجالن، مررت برجالن، یعنی سب اعراب اس کے یہی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظ فتح کے ساتھ ہے، جر کسرے کے ساتھ ہے۔ پس پہلا اعراب اس اصناف اعراب کا ہمارے پاس 3 اسموں کا، اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح اور جمع مکسر، ان 3 کا ایک اعراب ہے، وہ ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرے کے ساتھ۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، اگر کوئی مطلب ہوا تو انشاءاللہ عبارت میں حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، 5واں درس، اصناف اعراب الاسم، اسم مورب کے اصناف یا اس کی قسمیں، واحد 9، یہ کل 9 ہے۔ الاول، پہلا اعراب، ان یکون رفع بضمۃ نصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ۔ ویختص بالاقسام التالیہ، یہ مختص ہیں آنے والے 3 اسموں میں۔ نمبر 1، بالاسم المفرد المنصرف صحیح، ایسا اسم جو مفرد ہو جیسے زید، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، انشاءاللہ اس کی بحث آگے پڑھیں گے۔ صحیح ہو، صحیح سے کیا مراد ہے، یعنی جس کے آخر میں حرف علت وغیرہ نہ واو ہو، نہ یا ہو، نہ الف ہو۔ وہو عند النحاۃ، نحویوں کے نزدیک صحیح اس کو کہتے ہیں ما لا یکون آخرہ حرف العلت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدون، اب زید کے آخر میں دیکھیے دال ہے لیکن یا الف وا حرف علت نہیں، لہذا یہ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے۔ نمبر 2، بالجاری مجرا صحیح، دوسرا اسم جسے قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔ جاری مجرا کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام۔ ما ہوا، واہ ہوا ما کہتے وہ ہے، یکون آخر واون او یا، جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو، شرط یہ ہے ما قبلہ ساکن، جس کے ما قبل ساکن ہو، پہلے والا کلمہ ساکن ہو، جیسے دلون زبیون، اب دیکھیے اس کے آخر میں واو ہے، زبیون میں آخر میں یا ہے، ان دونوں کا ما قبل، زبی کا ما قبل بے ہے ساکن، دالون میں واو ہے، واو کا ما قبل لام ہے وہ بھی ساکن، کہتے ہیں ایسی صورت میں یہ جاری مجرا صحیح ہے اور ان کا اعراب یہی ہے۔ تیسرا اسم بالجمع المکسر المنصرف، کہتے جمع مکسر منصرف، کہتے جمع مکسر نحو رجال، جیسے رجال، تقولو تو کہے گا